سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیز و جانمن، جمعہ سید الایام اور خوشیاں سمیٹنے کا وقت، ایسا خوبصورت اور حسین وقت جس وقت آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پروردگار آپ کو بلاتا ہے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے، کسی بڑے آدمی کے پاس بھی جانا ہو تو اس سے دعوت نامہ لکھوانا پڑتا ہے یا اس کی طرف درخواست ڈالنی پڑتی ہے کہ خدارا ہمیں بلا لیں، 6 مہینے بعد، سال بعد آپ کی باری لگتی ہے۔ مگر یہ وہ دن ہے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ اور کاروبار بھی چھوڑو، ذرا آؤ عبادت کی طرف، اور باقی دیگر معاملات کو بھی ذرا الوداع کہہ کے کچھ توجہ ہمیں دو۔ وہی رب جو آپ سے شکوہ کرتا ہے کہ بہت کم شکر کرتے ہو، بہت کم توجہ دیتے ہو، بہت کم غور و فکر کرتے ہو، بہت کم یاد کرتے ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ جمعے کا دن ہمیں یاد کرنے کا دن ہے۔ تو آج اگر آپ نے اپنے رب، اپنے پروردگار، اپنے خالق و مالک کو آج تھوڑا سا وقت دیا ہے تو آپ فاتح ہیں آج کے دن کے، کامیابی آپ کو حاصل ہو چکی ہے۔ اور اگر بدلے میں تھوڑی سی مشکل یا تھوڑی سی پریشانی آئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب تو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ اس کے قریب ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور جب وہ مشکل دیتا ہے تو آسانی کے لیے دیتا ہے۔ یہ حسین بات ہے۔ آج وہ مشکلات کا حل بھی آپ کو الحمدللہ اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے دلوائے گا۔ آپ کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمیشہ کی طرح خوش اخلاق، خوش فکر، خوش ذہن اور انتہائی خوش نصیبی ہماری کہ ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ سید شہریار داؤد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ آج جمعے کا خطبہ آپ کا کس موضوع کے اوپر تھا؟ آج چونکہ رات پہلی شب جمعرات، شب جمعہ تھی رجب کی، اسے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ یہ ذرا بتائیں کیا یہ چیز میں چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رات گزر گئی، بہرحال آئندہ کے لیے ابھی سے نیت کر لیں تو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ صحیح۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ، روایات میں صوفیہ کے قریب یہ بہت مستند بات ہے۔ صوفیہ اہل جو تصوف ہے نا، ان کے نزدیک یہ بہت محترم بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور آقا علیہ السلام کا نور پر انوار حضرت عبداللہ سے امی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں منتقل ہوا۔ اب آپ دیکھیں، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، سفر اور ربیع الاول، 9 ماہ پورے بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام کی ظاہری طور پر دنیا میں آنے کی جو وجہ بنی، جو دن بنا، وہ آج کی رات۔ کیا بات ہے، خوبصورت۔ تو اس رات کو اس لیے مناتے ہیں، اور پورے ترکی میں اور جہاں جہاں لوگ مسلمان رہتے ہیں ان ممالک میں، انہوں نے کل جمعرات کا روزہ بھی رکھا تھا، اس کو آج کا یوم عید کے طور پر منایا، اور ساری رات انہوں نے عبادت کی ہے اللہ عز و جل کے حبیب کے آنے کی خوشی میں۔ اللہ کو آپ نے ترکی کا خاص طور سے ذکر کیا، میں جانے والا ہوں نا، اس لیے آپ بھی جانے والے ہیں۔ انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی خوش آمدید۔ الف لام میم میں کون صاحبہ، کہاں سے؟ گجرانوالہ سے۔ کیا فرمائیں گی؟ میرے 7 سال سے نا چھوٹے پیشاب اور بڑے پیشاب کی تکلیف ہے۔ میں قاری صاحب شہریار صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، دوائیاں کھائی ہیں، مجھے آرام نہیں آتا۔ دوائیاں کھائی ہیں، آرام نہیں آتا۔ اور ایج کیا ہے بہن آپ کی؟ 42 سال۔ 45 سال۔ 45 سال۔ دوائیاں کھاتی ہیں اور آرام نہیں آتا۔ تو بہتر یہ ہے بی بی کہ آپ جو ہے سب سے پہلے استغفار کا سہارا لیں، توبہ کریں کہ اللہ عز و جل نے اس دوا میں ابھی تک شفا کیوں نہیں پیدا کی آپ کے لیے۔ صحیح۔ کیونکہ دوا شفا نہیں دیتی، شفا من جانب اللہ ہے۔ اور اگر دوا صحیح نہ ہو؟ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح ڈائیگنوز نہ ہوا ہو ان کو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح حکیم یا صحیح ڈاکٹر کے پاس نہ گئی ہوں۔ اسی لیے حکم فرمایا کہ آپ کو اگر ایک سے آرام نہیں آ رہا تو آپ سیکنڈ اوپینین کسی اور ڈاکٹر سے لیں۔ لیکن میں ان سے یہی عرض کروں گا کہ اللہ عز و جل کے کلام میں بہت شفا ہے،
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے میرا رب شفا عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن کو شفا بنایا ہے اور رحمت بنایا مومنین کے لیے. تو یہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کو کم از کم 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس نیت سے پئیں کہ چونکہ اس کو میرے حبیب نے فرمایا یہ شفا ہے، اللہ نے بھی اس کو شفا فرمایا تو مجھے شفا ہوگی. اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ان کو شفا ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. بڑی تکلیف کا معاملہ رہتا ہے یہ ایک بزرگ سے میں نے سنا ہے، وہ دعا دیتے تھے. تو بہرحال واقعہ میں مختصر کر کے بیان کروں گا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک اس پیشاب کے آنے اور جانے میں ہی سب کچھ لٹا دے انسان، اتنی تکلیف کا معاملہ ہے. اس کے کہا جائے نا کہ جی عادی پیشاب کا پرابلم ہے. جی 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 مجھے یہ سننے میں نہیں آیا تھا. یہ انشاءاللہ العزیز اگر چاہیں تو رابطہ فرما لیں. میں ایک بہت مجرب دعا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے، وہ دعا انشاءاللہ العزیز دوں گا ان کو. یہ مجھ سے اگر فون پر رابطہ کریں میں ان کو واٹس ایپ کر دوں گا. دعا لکھی بھی میرے پاس موجود ہے، تھوڑی سی طویل ہے، کوئی 5-6 لائنوں کی ہے. تو وہ انشاءاللہ پڑھیں گی ڈیفینیٹلی. بالکل مسنون دعا ہے. اور میں ابھی ایک ہمارے دوست ہیں بینک میں مینیجر ہیں، ان کو کر رہا ہوں روزانہ دم الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ بہتری کی طرف آ گئے ماشاءاللہ الحمدللہ. کیا کرتے ہیں دم میں آپ کو پکڑ کے موڑتے ہو؟ میں کچھ نہیں کرتا، میں بیٹھ کے خود وہ سامنے ویڈیو کال پر ہوتے ہیں میرے ساتھ، اور میں وہ دعا پڑھ کے اونچی آواز سے 3 مرتبہ پڑھ کے ان پر جو ہے نا اپنی دانش میں ان کو پھونک مار دیتا ہوں یا دم کر دیتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا تیرے محبوب کا کلام ہے، اس میں تو ہی شفا داخل فرما. ٹریول کرتی ہے پھر فون سے ادھر سے ادھر. اصل میں ساری بات ہے آپ کی کمیونیکیشن کی. اگر آپ یہاں بیٹھ کر کے ایک ٹیلی پیتھی علم بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس آواز آ گئی نا تو آپ اس کے دماغ تک پہنچ سکتے ہیں. آواز آئیے، ایک لائیو کالر کی آواز آئیے مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جی خیر مقدم. کون صاحب کہاں سے؟ محمد مزمل بول رہا ہوں. آپ نے ٹیلی ویژن کو بالکل میوٹ کر دینا ہے اور مجھ سے آپ نے بتانا ہے کیا مسئلہ ہے، کیا بات کہنا چاہتے ہیں الف لام میم کو. جی میں بول رہا ہوں محمد مزمل. جی آواز جی 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 آپ بیان فرمائیں کیا مسئلہ ہے. جی جی خارش ہوتی ہے، بہت دوائی یوز کر لی لیکن کوئی آرام نہیں آیا. خارش آپ کو کتنے عرصے سے ہے، کیا عمر ہے آپ کی؟ جی میری عمر 20 سال ہے، تو خارش تقریباً 1.5 سال ہو گئے. 1.5 سال ہو گئے، کوئی فرق نہیں پڑا. پورے جسم میں خارش ہو رہی ہے، کوئی خاص حصہ ہے؟ جی جی جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے نا اس جگہ پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ناف سے نیچے خارش ہو رہی ہے. یہ رانوں وغیرہ میں ہوتا ہے، ہاں خشکی سے ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے اور کیا وظیفہ ہے؟ یہ اس کے لیے یہ انشاءاللہ العزیز وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ پڑھ کے نا پانی پہ دم کریں. جو دوا اس کو ملی ہوگا نا، ان کو ملم وغیرہ کوئی دی ہوگی کسی نے اسکن وغیرہ کے لیے، کوئی آئنٹمنٹ وغیرہ، تو یہ اس کے اوپر دم کر دیں، اس کی ٹیوب کے اوپر یا جو بھی ہے اس پر. یہ 11 مرتبہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ یہ 11 بار پڑھ کے اس دوا پہ دم کر دیں اور وہ پھر دوا استعمال کریں انشاءاللہ العزیز. یہ اصول عموماً یہ ہوتی ہے الرجی سے. اب یہ موسم چینج ہو رہا ہے، سردی آئی ہے، گرمی آ رہی ہے اب دوبارہ، تو اس میں اس قسم کی اسکن ڈیزیز اکثر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہ پانی صحیح معنوں میں پیتے رہیں اور جو ان کو چکنائی چاہیے وہ صحیح معنوں میں لیتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ صحیح ہو جائے گا. یہ انٹرنلی ان کا میٹر ہوتا ہے، ہم اس کو ایکسٹرنلی صحیح کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی یہ انٹرنلی ان کا پرابلم ہے. اس کو صحیح ہو جائے گا. یہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 11 بار پڑھ کے نا اپنی ملم پہ وہ کریں اور پانی کثرت سے پئیں. ان کو پانی بہت پئیں اچھا انشاءاللہ. اور میں نے یہ سوال ایک پوچھنا ہے، اسی سوال سے ایک سوال جڑا ہوا ہے، میں اس کا جواب لینا چاہتا ہوں آپ سے. پہلے یہ لائیو کال لے لوں، مس نہ ہو جائے، کافی دیر سے منتظر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام. ٹھیک ہے جی، میرے خیال ہے کوئی کمیونیکیشن کا پرابلم ہے، دوبارہ کال کرتے ہیں. یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ پچھلا جو سوال آیا وہ خارش سے جڑا ہوا تھا. اب ایسے معاملات ایسے ہوتے ہیں. لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام، مجھے آواز آ رہی ہے. کیا جی کون صاحبہ کہاں سے اور کیا فرمائیں گے الف لام میم میں؟ جی میں مدثر عمران بات کر رہی ہوں حافظ آباد سے. اچھا ماشاءاللہ، کیا فرمائیں گی؟ بھائی جان میں نے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے پاس نا اولاد نہیں ہے، میری شادی کو 15واں سال سٹارٹ ہو گیا. اچھا 15واں سال سٹارٹ ہو چکا ہے اور اولاد کا مسئلہ ہے. بیچ میں 2-3 دفعہ پریگننسی ہوئی ہے لیکن وہ مس کیریج ہو گیا. اچھا ٹھیک. اچھا ایک تو آپ اس کا علاج باقاعدہ سے کروائیں کسی اچھے جو ہے نا اپنے گائنی سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا انٹرنل یہ فزیکل پرابلم ہے.
کہ جو اندر اووریز وغیرہ یا ایگز جو ہیں وہ یوٹرس میں جو ہے نا اس کو سپورٹ نہیں کر پاتے ہیں. سیکنڈلی آپ اس کے اوپر جو ہے نا ربنا آتینا ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں رات کو عشاء کے بعد 101 مرتبہ. انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا ربنا آتنا من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ اولاد کے لیے ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کے یہاں اولاد بھی ہو جائے گی. بس یہ ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ علاج نہیں کرتے. اچھا. اور جو علاج کرتے ہیں نا تو اس کے اوپر ہم اس ڈاکٹر پر یا اس میڈیسن پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. اگر ہاتھ اٹھا کر اللہ عز و جل سے حقیقت میں ڈوب کر مانگ لیا جائے مولا قدرت والا تو ہے. جیسے خالد بن ولید نے وہ زہر پی لیا تھا، صحابہ نے کہا تھا یا خالد نہ پیئے، فرمایا اس زہر میں مارنے کی صلاحیت نہیں ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع. جب میرا رب مجھے ضرر نہیں دینا چاہتا تو مجھے دنیا کی کوئی طاقت ضرر نہیں دے سکتی. سبحان اللہ، یقین کی طاقت بڑی یقین کی طاقت. خوبصورت. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں اور پھر یقین کی طاقت سے، خیال اور گمان سے آگے نکل کر آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جائیں گے اور اچھی شخصیات سے ملوائیں گے اور پھر تصور کی دنیا میں، تخیل کی دنیا میں آپ کو لے کے جائیں گے. ایک مختصر سا وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید عزیز و جانبن. آج الف لام میم سید الایام جمعہ، جو کہ بہت پیارا دن ہے اور اس کو پیارا بنایا جاتا ہے برکتوں سے. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا، میں آج آپ کو ایک کمال کی بات بتا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے آپ کو ہر جگہ سے وہ بات نہیں پتہ لگنے والی. میں نے بڑے مزاروں پہ جا کے، خانقاہوں پہ جا کے، مساجد میں جا کے ایک سوال لازمی پوچھا ہے اور جس نگر، جس کوچے میں گیا ہوں وہاں مجھے جواب نہیں ملا، مگر وہ جواب میں نے جہاں سے لے کر آیا ہوں وہ کسی فقیر کی درگاہ تھی. اس نے مجھے بتایا. میں پوچھتا تھا مولانا صاحب یہ جو گنبد ہے یہ ایسے ہی کیوں ہوتا ہے، یہ یوں کیوں نہیں ہوتا؟ گنبد کا ایسا ہونا، ایک پیالے کا الٹا ہونا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو فقیر نے کہا کہ دراصل یہ خدا کی رحمت کا پیالہ ہے جو الٹ دیا گیا ہے. جو نیچے ہے سب بخشش کا طلبگار، سب بخشش پا جائے گا، اور جو اس کے نیچے آ گیا وہ رحمتوں کے سائے میں آ گیا. تو آج رحمتوں کا پیالہ ویسے ہی الٹا ہوا ہے ان 7 دنوں میں جس کو جمعہ کہتے ہیں. اور آج پھر جمعے کی مناسبت سے نعت خوانی نہ ہو اور پھر نعت خوانی کی بات ہو اور اس میں اقبال نہ حاصل ہو ہمیں نعت خوانی کا، ہمیں عشق نہ سمجھ میں آئے، ہمیں یہ نہ سمجھ میں آئے کہ گنبد خضرا کیا ہے، پھر اقبال نے اس کو کیوں گنبد آبگینہ کہا ہے. اے ہائے ہائے. تو میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے پیارے مہمان، معروف اور بین الاقوامی شہرت یافتہ، میرے من پسند فیصل حسن نقشبندی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ صلی اللہ. کیا ہی خوب ہو اگر آپ علامہ اقبال کا ہمیں کوئی کلام سنا دیں. اور آپ نے کیونکہ سید الایام کا ذکر کیا، فقر کی بات کی، فقیر کی بات کی، تو آج دونوں کلام انشاءاللہ اقبال کے ہی پیش کروں. کیا بات، کیا بات. تو میں آغاز اسی سے کر رہا ہوں کہ جو اقبال نے کہا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آب گین رنگ تیرے محیط میں حباب. شوق تیرا اگر نہ ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ
عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب فقر جنید و بایزید تیرا جمال الف لام میم آپ کا منتظر تھا اور وفا تو ہم نے لیا تھا، مگر انتظار آپ کا تھا کیونکہ باتیں بڑی خاص ہیں اور سوال آپ کے ہیں۔ جواب علامہ سید شہریار داؤد صاحب دیتے ہیں، آپ لائیو کال کرتے ہیں وظائف کے حوالے سے بھی اور اپنی دیگر مشکلات اور پریشانیاں بھی رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیز و جان من، بہت ساری مشکلات، بہت ساری پریشانیاں فقط یہاں ہوتی ہیں، دماغ میں ذہنی دباؤ ہوتا ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے حادثات، واقعات رونما نہیں ہوتے ہیں، مگر ان کے ہونے سے پہلے ان کے ہونے کا خطرہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، لے ڈوبتا ہے آپ کو۔ اور اکثر اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ خطرے آپ کے دماغ سے جب آپ کے دل میں اتر جائیں تو پھر وہ صدمے بن جاتے ہیں، وہ انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں، اور پھر آپ جب اس کو دوسروں تک پھیلاتے ہیں اپنی ٹینشن، اپنی فرسٹریشن کو، تو پھر وہ معاشرے میں ہوا کی صورت میں بخار بن جاتا ہے، ایک وائرل بخار جس کو کوئی بھی نہیں روک پاتا۔ تو پھر اس کو پہلے سٹیپ میں روک دیا کریں، جب بھی مشکل آیا کرے یہ آیت پڑھا کریں، ان مع العسر یسرا۔ یہ جو مشکل آئی ہے یہ ریڈ کارپیٹ بچھا رہی ہے، اور یہ ریڈ کارپیٹ آپ کو لے کے جائے گا اسٹیج کی جانب پہ۔ اسٹیج کا نام ہے فتح، کامیابی، آسانی، اور آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، کیونکہ رب کا وعدہ ہے، جس نے سب کو بنایا ہے مشکل اور آسانیوں کو، اس نے وعدہ کر دیا ہے کہ یہ اگر مشکل آ بھی رہی ہے تو پہلے تو میں اس مشکل کو تمہارے لیے آسان کر کے بھیجوں گا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی کو بھی اتنا وزن نہیں دیتا جتنا وہ اٹھا نہ سکے، تو تمہارے کاندھوں کے مطابق بار آیا ہے، اور اس بار میں بھی آسانی وہ پیدا کر رہا ہے کہ اگر تم تھک گئے ہو، لا یکلف نفسا الا وسعها کے بعد بھی تھک گئے ہو، تو وہ کہہ رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ کوئی ہے جو تکلیف میں ہو، پکارے اور اس کی پکار کا جواب دے، تو وہ دیتا بھی جواب ہے۔ یعنی کیا چاہیے آپ کو؟ مرض دینے والا شفا بھی دے، دوا بھی دے، ٹائم بھی دے، کلینک کھول کے آپ کے لیے بیٹھے اور کہے آؤ لے جاؤ۔ علامہ صاحب اس سے زیادہ بہتر اپرچونٹی کوئی ہو سکتی ہے ماہ رجب کے مہینے میں؟ ماہ رجب تو آپ نے اتنا زبردست، میں نے جذبات میں ایک جملہ کہہ دیا، میں اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اکثر لوگوں کو اردو سکھا رہا ہوتا ہوں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جی آپ وہ گل لے کر آئے ہیں، پھولوں کے گل لے کر آئے ہیں، یہ غلط جملہ ہے۔ تو میں نے کہا ماہ رجب کے مہینے میں ماہ خود مہینے کو کہتے ہیں، ماہ رجب میں کوئی ایسی مبارک چیز ہو اور اس کو کوئی غافل بلا کے بیٹھا ہوا ہو۔ دیکھیں یہ اللہ عز و جل نے ایسا زبردست مہینہ دیا ہے۔ آپ نے اس دن پروگرام بھی کیا تھا، تو بزرگوں نے بڑی زبردست، مہدوی صاحب نے اور دیگر وہ ہمارے آئے ہوئے تھے علیم صاحب، بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی تھیں۔ رجب جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اسی میں آپ نے بیج بویا ہے، پھر اشکوں کی آپ نے اس میں اشک باری کر کے اس کو سیراب کیا ہے نا، تو پھر مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں الحمدللہ۔ لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ جی رانا محمد انور بول رہا ہوں لاہور سے۔ رانا صاحب کیا فرمائیں گے الف لام میم میں؟ 10-12 سال ہو گئے ہیں مجھے پروسٹیٹ کی تکلیف ہے، 3-4 آپریشن بھی ہوئے ہیں شوکت خانوں میں، لیکن وہ درد نہیں ٹھیک ہوتی، وہ ویسی کی ویسی ہے۔ اچھا 10-12 سال ہو چکے ہیں ان کو، اور یہ مسئلہ آپ کا جو ہے وہ آپ نے ڈاکٹرز کو بھی دکھا دیا ہے، کوئی راحت؟ یہ جو ڈاکٹر وہ شوکت خانوں کے بہت بڑے عرفان ڈاکٹر ہیں، سرجن، وہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد دوبارہ ہو جاتا ہے یہ ایسا۔ اچھا یہ میرے آقا طبیبوں کا طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب تمہیں کہیں درد ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنا سیدھا ہاتھ جو بھی جگہ مقام ہے آپ کا
تکلیف کا وہاں رکھو اور یوں کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر 7 مرتبہ یوں کہو اللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ من شر ما اجد من شر ما اجد واحاذر، یہ 7 بار پڑھ لیں انشاءاللہ یہ دعا آپ کی درد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بہت مسئلہ آج کل درپیش ہے سر، اتنا مسئلہ درپیش ہے، لوگوں کو سر میں درد ہے، میگرین ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو جو ہے نا خواتین میں خاص طور پہ جو فائبرائڈ کا پرابلم ہوتا ہے اس کو بہت لوگ ہلکا لیتے ہیں، جسے ہم رسولی کہتے ہیں، وہ ہوتی تو پیٹ کے اندر ہے لیکن آپ کو جسم میں کبھی ران میں، کبھی پیچھے کمر کے نچلے حصے میں، ہپس میں، پنڈلیوں میں، ساری رات عورتیں تڑپتی ہیں، شوہر تو منہ پرلی طرف کر کے سو جاتے ہیں لیکن وہ تڑپتی ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز وہ بھی اس وقت یہ دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ان کو سکون ہو جائے گا، آرام ہو جائے گا۔ میں ناچیز بھی سکون میں اضافہ کر دوں کہ ایکسرسائز زیادہ کیا کریں، چلا کریں اور پانی بہت زیادہ پیا کریں، یہ دونوں چیزیں بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ لائیو کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی خوش آمدید، کون سا آپ کہاں سے؟ فرق جوید بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے نا۔ برادر ایمن کیا فرمائیں گے الف لام میم میں؟ اچھا میری والدہ ہے تو اس کو کوئی یہ آرتھومالا کوئی پرابلم ہے، آپریشن کے بارے میں کوئی ڈاکٹر بتاتے ہیں نا، اچھا تو جب بھی دوائی لیتے ہیں، سارا ٹیسٹ کرایا ہے، وہ کہتے ہیں آپریشن کراؤ، دوائی اثر ہی نہیں کرتی ان پر، کوئی وظیفہ بتا دینا ہے۔ اچھا، والدہ کی عمر بھی بتا دیجیے گا مجھے۔ 48 سال۔ 48 سال ہو گئے۔ اچھا دیکھیں، میں نے ایک تجربہ ہے میری عمر کا 51-52 سال کی عمر کا، وہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جب دوائیاں اثر نہیں کر رہی ہوتی نا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ ان پر کوئی نہ کوئی نظر لگی ہوتی ہے، اچھا، یا کوئی ایسی کوئی فاسد چیز کے اثرات ہوتے ہیں کہ یہ دوائیں ان پر اثر نہیں کر رہی ہوتی۔ اچھا، اسی طرح جب وہ کوئی دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، وہ دعائیں ان کے حق میں نہیں قبول ہو رہی ہوتی۔ آن لائن نظر اتار سکتے ہیں؟ ہاں جی، کیوں نہیں اتار سکتے؟ بسم اللہ کرتے ہیں۔ انہیں جو ہے نا چاہیے، میں ان کو طریقہ بتا دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز، کہ ایک آسان وظیفہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اپنا آیت الکرسی، اور 3 بار سورہ فلق، اور 3 بار سورہ ناس، یہ پڑھ کے آپ ہتھیلی پہ دم کر کے خود اپنے اوپر پھونک مار دیں یا پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ العزیز ان کی نظر اتر جائے گی، اور جو وہ اثر نہیں کر رہی نا میڈیسن، وہ میڈیسن اب اثر کرے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، یہ 3 بار فاتحہ، کیا بات، 3 بار آیت الکرسی، 3 بار فلق، 3 بار سورہ ناس۔ ٹھیک، لائیو کالر لیتے ہیں، ان کو آپ نے لکھ لینا ہے، یہ کام ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں خود قرآن کہہ رہا ہے شیطان بھلا دیتا ہے آپ کو آفاقی کی چیزیں، فائدہ مند چیزیں۔ سورہ کہف پڑھیے گا۔ لائیو کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی۔ علیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں راول پنڈی سے آپ ہی بات کر رہا ہوں جی۔ کیا فرمائیں گے برادر ایمن؟ الف لام میم میں آپ کو سنا جا رہا ہے۔ جی یہ میں نے پوچھا تھا جی کہ کوئی گھریلو حالات کچھ بہت پرابلم ہے، بہت مسئلے مسائل ہیں، اور اسی پانی کا بھی کوئی صحیح مسئلہ نہیں حل ہو رہا، یعنی کہ ٹینشن پریشانی بہت ہے، پلیز مجھے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اپنا۔ ٹھیک ہے، کاروبار کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں؟ جی میں نوکری کرتا ہوں میں۔ عمر شادی شدہ؟ ہاں جی الحمدللہ بچے ہیں میرے 4، ایک بیٹی 3 بیٹے ہیں میرے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، وظیفہ بتا دیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد سوئیں نہیں، سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ ذکر اذکار کرتے رہیں۔ ذکر اذکار کیا ہے؟ سورہ شورا 25ویں پارے میں 19ویں آیت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ یہ 101 بار پڑھ لیا کریں، دعا مانگیں یا اللہ مجھے میرا رزق دے، آسانی کے ساتھ رزق مانگے، اللہ آپ کو آسانی سے رزق دے گا۔ اس کے ساتھ فرشتوں کی تسبیح پڑھ لیا کریں، میرے آقا نے خاص تاکید فرمائی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور استغفر اللہ پڑھیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جو استغفر اللہ پڑھتا ہے، اپنے رب کی استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ضرور غیب سے رزق خزانے عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لائیو کالر ایک اور ہمارے ساتھ، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ محمد خالد صدیق کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ کیا فرمائیں؟ حضرت مجھے 2 چیزیں پتہ کرنی تھی، ایک تو یہ کہ مجھے شوگر ہے، اچھا ٹیسٹ کراتا ہوں شو ہوتی ہے، ویسے سمٹمس کوئی بھی نہیں ہے، کسی بھی حکیم کو دکھاؤں وہ کہتے ہیں جی شوگر ہی نہیں ہے آپ کو۔ اور دوسرا یہ کہ میرے اسٹیٹ کا کام ہو، جیسے پراپرٹی کا میں کرنا چاہ رہا ہوں پارٹ ٹائم میں، اچھا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اچانک ختم ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں آپ، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا۔ عمر بتا دیجیے گا، نام بتا دیجیے گا دوبارہ سے۔ محمد خالد صدیق صافی میرا نام ہے، والدہ کا نام سلمہ خاتون ہے، میری عمر ہے 35 ایئرس۔ 35 ایئرس، بہت شکریہ، سوال اچھا تھا، واضح طور سے سمجھ میں آیا آپ نے کیا پوچھا۔
شوگر ہے کبھی کبھار غائب ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ہے ہی نہیں، کام ہے کبھی کبھار غائب ہو جاتا ہے ہی نہیں، کیا کرنا ہے؟ خاص طور پہ یہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، چونکہ پراپرٹی کا میرا بھی تھوڑا بہت کام ہے سلیکٹڈ. اچھا، تو یہ پراپرٹی کا کام تو بھائی اس پہ بھروسہ مت کیجیے گا. پارٹ ٹائم کرتے پارٹ ٹائم کرتے تو بہت اچھا ہے. اور خاص اپنے دوستوں میں کیا کیجیے، جب بھی کوئی کام کرنے لگے نا اس سے پہلے کچھ ہلکا پھلکا سا صدقہ دے دیا کریں. گھر سے نکلے اگر کوئی چاول دال پڑی ہے ایک مٹھی نکال کے باہر پرندوں کو ڈال دیں، یہ بھی صدقہ ہے. پرندوں کو پانی ڈال دیں، یہ بھی صدقہ ہے. بکرے شکرے کرنا صدقہ ہی نہیں ہوتا، وہ بھی صدقات میں سے ہیں، لیکن اس سے پرہیز کریں. ایک مٹھی آٹا چونٹیوں کو ڈال دیں، تو یہ سارے صدقات ہیں. آپ انشاءاللہ العزیز اللہ کی مخلوق ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. میرے آقا نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. دیکھیے گا کام کیسے چلتا ہے انشاءاللہ. وہ شوگر جو غائب ہو جاتی ہے اور کبھی حاضر ہو جاتی ہے. حضرت صاحب میں آپ سے کیا عرض کروں، میری ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹروں سے التجا ہے کہ خدا کے لیے پہلے کوئی ایک معیار تو بنا لو. کل تک جو چیز شوگر ہوتی تھی آج وہ کہہ رہے ہیں وہ شوگر ہی نہیں ہوتی ہے. وہ جتنی آتی ہے مجھے شوگر کے نہیں معلوم، 300 ہوتی ہے، 400 ہوتی ہے، 240 ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں. بہت سارے ڈاکٹر میری اس بات سے ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یار آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یار اللہ کے حبیب طبیبوں کے طبیب ہیں، انہوں نے ہمیں بتا دیا سب کچھ، ہمیں بس اس کے مطابق کرنا چاہیے. ڈاکٹری علاج کرو میں نہیں منع کرتا، حکیمی علاج کرو میں نہیں منع کرتا، لیکن قرآن بھی تو ہے نا یار. سبحان اللہ. حبیب کی فرامین بھی ہیں، ان پہ ہمارے پاس اس کا بھی نسخہ ہے نا علامہ صاحب. جب ہمارا دوا سے کام نہیں بنتا تو ہم دعا سے کام بناتے ہیں. اور دعا کو بھی احسن بنانے کے لیے، حسین بنانے کے لیے فیصل حسن نقشبندی صاحب اگر روضہ رسول کو ذہن میں رکھ کے تصور مدینہ کر کے آپ کچھ کلام پڑھ دیں تو دعاؤں میں تاثیر آ جاتی ہے، خلوص آ جاتا ہے، عمل آ جاتا ہے، نیت آ جاتی ہے، سب ہو جاتا ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. تصور مدینہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولاد، دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولاد، دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولاد، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی ہے، طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور نسخہ عطار ہو